مگر وعدہ لیا گیا ہر نبی سے کہ اگر میرا محبوب تشریف لے آئے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اپنی نبوت و رسالت اور اپنی شریعت کا اعلان چھوڑ دینا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لینا، میرے محبوب کا کلمہ۔ اور ساتھ یہ بھی وعدہ لیا گیا کہ ہر نبی اپنی امت سے یہ عہد لے گا کہ ان کی زندگی میں اگر تاجدار کائنات خاتم المرسلین خاتم النبیین آقا علیہ السلام اگر تشریف لے آئیں تو میرا کلمہ چھوڑ دینا، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر نبی اور رسول سے وعدہ لیا گیا تھا۔ تو جب فرمایا ثم جاءکم، تمہارے بعد آئے گا، یہاں شان ختم نبوت بیان کی، پھر فرمایا لتؤمنن بہ، اس پر ایمان لانا، یہ مرتبہ نبوت بھی ہے، مرتبہ ختم نبوت بھی ہے کہ اگر انبیاء ہوتے اور حضور تشریف لے آتے تو ختم نبوت آپ کی ذات پہ پھر بھی ہو جاتی۔ اور یہ جو اوپر فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، عالم ارواح میں جب یہ میثاق ہوا، عالم ارواح میں، پھر اس سے آقا علیہ السلام کی شان اولیت ثابت ہو رہی ہے کہ اول النبیین بھی آپ ہیں، خاتم النبیین بھی آپ ہیں آقا علیہ السلام۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا، حضور کو، اس کی حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی کہ حضور کو ہی ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ تو ذہن میں رکھ لیں، اصول ہے جو اول ہو وہی آخر ہوگا، یہ اصول ہے کہ جو اول ہو وہی آخر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بات آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر آپ آم کا باغ لگانا چاہیں، آم کے درختوں کا، آم کا درخت پیدا کرنا چاہیں اور آم کی فصل کاشت کرنا چاہیں تو آم کا درخت اگانے کے لیے کیا کریں گے؟ گٹھلی لگائیں گے، گٹھلی بو دیں گے، اس کے تقاضے پورے ہوں گے، خوراک ملے گی، روشنی ملے گی، جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے ہوں گے، گٹھلی پھٹے گی، سینہ چیرے گی، جب سینہ چیرے گی تو زمین کا سینہ پھٹے گا، کومپل نکلے گی، بڑھتے بڑھتے تنا بنے گا، تنے پہ پھر اوپر شاخیں لگیں گی، شاخوں پہ پھر پتے لگیں گے، پتوں پہ پھر پھول لگیں گے اور پھول پہ پھل لگے گا، اور جب پھل پکے گا اور آپ اتار کر کھائیں گے اس کا اینڈ کیا بچے گا؟ وہی گٹھلی۔ تو جو ابتدا ہو یاد رکھ لے وہی انتہا ہو، جو ابتدا ہو وہی انتہا ہوتی ہے، کیونکہ اول النبیین بھی آپ ہیں، لہذا خاتم النبیین بھی آپ ہیں۔ اب غور کریے گا، اس پر میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، بڑی معروف حدیث مبارکہ۔ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حضور سے پوچھا گیا آقا متا وجبت لک النبوہ، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت، توجہ میری طرف رکھیں، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ منصب نبوت آپ کو کب دیا گیا؟ مرتبہ نبوت اور منصب نبوت آپ کو کب سونپا گیا؟ نبوت کب آپ کو دی گئی؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور، اب غور کریں، صحابی نے پوچھا تھا وقت کہ حضور کون سا لمحہ تھا، کون سا وقت تھا جب آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا؟ متا وجبت، کب نبوت ملی؟ حضور نے وقت نہیں بتایا، حضور نے واقعہ بتایا۔ آقا علیہ السلام نے وقت نہیں بتایا، آقا علیہ السلام نے، حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا،
جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے، آپ اگر سوال کریں کہ مثال دیتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ کب آئے، تو میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ میں اس وقت آیا جب خطاب ہو رہا تھا، تو خطاب تو ہو رہا تھا، جواب غلط نہیں ہے، مگر اگر کوئی واضح، حتمی، دو ٹوک اور اٹل بات پوچھنا چاہے تو یہ جواب اس کو مطمئن نہیں کرے گا۔ اس پر پھر ایک سوال ہوگا، خطاب کس کا تھا، کتنے خطاب تھے، یہ سوال پہ سوال ہو سکتا ہے۔ اور اگر میں اتنی بات کر دوں کہ میں 11 بجے آیا، اس کے بعد کوئی سوال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضور سے پوچھا گیا آقا متا وجبت لک نبوہ، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ صحابی نے وقت پوچھا تھا، حضور نے وقت نہیں بتایا، حضور نے واقعہ بتایا۔ صحابی نے عرض کیا آقا میں نے وقت پوچھا ہے، آپ واقعہ فرما رہے ہیں، ارشاد بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے وقت تو تب بتاتا اگر وقت ہوتا، وقت تب بتاتا اگر وقت ہوتا۔ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فدار حضور شہنشاہ الاوصانی، آستانہ عالیہ علی پر سیدہ شریف۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا۔ تو جو اول ہو وہی آخر ہوتا ہے، جو ابتدا ہو وہی انتہا ہوتا ہے۔ اول النبیین بھی آپ ہیں۔ یہ بھی سوال سننے کو ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد، اماں آمنہ کی گود میں تشریف لانے کے بعد 40 سال کا جب عرصہ گزارا اور وحی کا نزول جب ہوا تو منصب نبوت دیا گیا، یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا۔ تو پھر میں عرض کر رہا ہوں جو اب وجہ یہ تھی کہ جو اول ہو وہی آخر۔ اور دوسری وجہ یہ بات کر کے بعد میں آخری تیسری بات کر کے ختم کر دوں گا، وہ یہ دوسری وجہ یہ کہ آقا علیہ السلام کو جو منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا اس میں عمومیت عطا فرمایا۔ پہلے انبیاء تشریف لاتے تھے خاص وقت کے لیے، تشریف لاتے تھے خاص علاقے کے لیے، نبی چلا جاتا، اس کے بعد دوبارہ نبی آتا اور امت کی رہنمائی کرتا، ہدایت بدل دی جاتی، کتابیں بدل دی جاتی، ٹیکسٹ بدل دیے جاتے، تعلیمات میں تحریف ہو جاتی، لہذا نبی اور آتا اور اللہ کی وحی کتابیں صاف ستھرا اجلا نکھرا ہوا تصور توحید قوم کے سامنے پیش کرتا۔ جب آقا علیہ السلام آئے تو حضور کی آمد پر وقت کی قید بھی اٹھا لی گئی اور آقا علیہ السلام کی آمد پر علاقے کی قید بھی اٹھا لی گئی۔ اب قیامت تک کے لیے حضور نبی ہیں اور ہر زمانے کے لیے حضور نبی ہیں اور ہر علاقے کے لیے حضور نبی ہیں۔ اور میں ارسلت الی الخلق کافہ، صرف انسانوں کی بات نہیں کی، اور میں کل مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ اور ایک بڑی معروف آیہ مبارکہ ہے، اس پر بات میں کرنا چاہوں، اور میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیوں ختم نبوت ہوئی؟ کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی کہ حضور کی ذات پر ختم نبوت ہوئی؟ تو فرمایا محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو کل عالمین کے لیے، کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پہلے تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جہانوں کا دائرہ کار کہاں کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، میرا مصطفیٰ عالمین کی رحمت ہے، لہذا کائنات میں جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں
کی رحمت ہے.